کمال بے ادبی با مصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہمست گرباؤ نہ رسیدی تمام بو لہبی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے میرا دل اور میری جان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے بردے بردے میرے آقا میری جولی بھر دے بردے بردے میرے آقا میری جولی بھر دے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے اب نہ رکھ بے سرو سامان مدینے والے کس کی مشکل میں تیری ذات نہ آڑے آئی کس کی مشکل میں تیری ذات نہ آڑے آئی تیرا کس پر نہیں احسان مدینے والے کشتی نوح میں نار نمرود میں بطن ماہی میں یونس کی فریاد میں آپ کا نام نامی اے صلی اللہ ہر گھڑی ہر مصیبت میں کام آ گیا
کس کی مشکل میں تیری ذات نہ آڑے آئے، تیرا کس پر نہیں احسان مدینے والے، تیرا کس پر نہیں احسان مدینے والے۔ پھر تمنائے زیارت نے کیا دل بے چین، پھر تمنائے زیارت نے کیا دل بے چین، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے، پھر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے۔ سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکاریں بے دم، سگترا کاش جامی نام بودے، قیامت بر زبانت گاہے گاہے، سگے طیبہ مجھے سب کہے کہ پکاریں بے دم، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے، یہی رکھیں میری پہچان مدینے والے، میرا دل اور میری جان مدینے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے حد و بے حساب لطف و کرم، فضل و احسان، اس کی بے شمار عنایات، کرم نوازیاں اس نے ہم پر فرمائی کہ ہمیں سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور آپ کی بارگاہ بے کس پناہ کی نسبت نصیب فرمائی۔ یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے
اور مالک کی ان کرم نوازیوں کو یاد رکھنا یہ مالک الملک کا حکم ہے، اور اس نے جن ہستیوں کو، جن اپنے مقبول اور محبوب بندوں کو اپنی بارگاہ اقدس سے عظمتیں، رفعتیں، مقامات عطا فرمائے، وہ مالک الملک اپنے ان بندوں کا تذکرہ اتنے خوبصورت اور اتنے پیارے انداز سے فرماتا ہے کہ قیامت تک آنے والے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے افراد کو سبق میسر آتا ہے کہ وہ رب ہو کر اپنے مقبول بندوں کا اس انداز میں محبتوں کے ساتھ ذکر فرماتا ہے، تو ان مقبول بندوں کا جو بھی ذکر کرے گا وہ بھی اس کو اسی طرح اتنے محبوب اور مقبول ہو جائیں گے اس کی بارگاہ میں۔ تو گویا مالک الملک کو اپنے مقرب بندوں کا ذکر، ان کی یاد، ان کا تذکرہ بہت محبوب ہے، تو وہ رب ہو کر ان کا تذکرہ کرتا ہے، تو ہم اس کے بندے ہو کر ان کے محبوبوں کا تذکرہ کیوں نہ کریں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے ان مقبول بندوں کا تذکرہ کریں، اور آج سے انشاءاللہ العزیز ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، ان کا تذکرہ، ان کی سیرت و کردار، ان کی ثابت قدمی، ان کی دعوت اللہ، ان کی استقامت، ان کا صبر، اور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی عجز و نیاز اور سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات کے لیے ان کی دعائیں، ان کا تذکرہ شروع کریں گے، جو انشاءاللہ العزیز 2-3 خطبات جمعۃ المبارک پر محیط ہوگا۔ میں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 124 کی تلاوت کی ہے، اور اگلی چند آیات بھی آپ کے ہی تذکروں پر مشتمل ہیں۔ ماہ ذیقعد اختتام پذیر ہونے کو ہے، اور پھر ماہ ذی الحج جو قربانی کا مہینہ ہے، یہ سارے مناسک آپ کے اسم گرامی سے ہی منسوب ہیں۔ بے شمار اسباق اللہ رب العزت نے ان آیات مبارکہ میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کے افراد کو، ہمیں قیامت تک آنے والی امت مصطفی کو وہ اسباق عطا فرمائے اور ان کو یاد رکھنے کا حکم عطا فرمایا۔ ابو الانبیاء آپ کا لقب ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی ذات مبارکہ کا۔ آپ کی پیدائش 2160 قبل مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری سے تقریباً
پونے 2200 سال پہلے کی ہے۔ آپ کی عمر مبارک 175 سال ہوئی ہے، جو تورات میں مذکور ہے۔ آپ کا آبائی وطن بابل ہے، اور یہ بابل کا علاقہ جو ہے، یہ جو سلطنت تھی، یہ عراق کی سرزمین ہے اس وقت موجودہ۔ جس شہر میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تورات میں اس کا نام ار ہے۔ پہلے یہ شہر دنیا کے نقشے سے غائب ہو گیا تھا، پھر یہ 19ویں صدی کے آغاز میں اس کی کھدائی ہوئی تو سارے شہر کے آثار ظاہر ہوئے۔ پہلے بعض مورخین نے کہ آپ کا اسم گرامی اس نام کا شاید کوئی نہیں بندہ ہوا، لیکن جب وہ پورا علاقہ، پورا شہر ظاہر ہوا، آثار قدیمہ کے لوگوں نے اس کی کھدائی کی تو وہ پورا شہر نکل آیا۔ تو بہت بڑی نشانیاں ہیں مالک الملک کی، اس روئے زمین پر بسنے والوں کی، کہ کئی ایسے ہوئے جن کو مالک الملک نے نشان عبرت بنا دیا، اور کئی ایسے ہوئے جن کی یاد کو اپنی عبادت بنا دیا۔ تو مالک الملک نے فرمایا سیرو فی الارض، زمین میں چلا پھرا کرو، فانظروا، اور دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا اور متقین کا کیا انجام ہوا۔ تو ترغیب اور ترہیب کے لیے، رغبت دلانے کے لیے، اور اپنی یاد اور اپنی ذات کا ڈر سنانے کے لیے مالک نے زمین میں چلنے پھرنے کا حکم دیا، تاکہ وہ مناظر نظر آئیں کہ یہاں بڑے بڑے فرعون اور قارون بھی گزرے، جن کی سلطنتوں اور جن کی جاگیروں کا مالک نے نام و نشان بھی مٹا دیا، اور اس کے وہ مقبول بندے بھی ہوئے جن کی یادیں آج بھی تازہ ہیں، بلکہ پوری امت مسلمہ کے ہر فرد کی دل کی تمنا و آرزو ہوتی ہے کہ اس بیت اللہ کے معمار کی یاد جا کے تازہ کریں، اور اس یاد کو اتنا خوبصورت بنایا کہ ہر بندہ مومن کی من کی چاہت ہوتی ہے کہ ایک نظر مالک الملک اس کو دیکھنا نصیب کرے۔ اور پھر وہاں اس کی تعمیر کے بعد جو دعا کی، وہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی بعثت کی دعا تھی، اور وہ محبوب مصطفیٰ رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری کی دعا کی تھی، اور مالک نے آپ کی دعاؤں کو، آپ کی آزمائشوں کو، آپ کی صبر اور استقامت کو وہ اعزاز بخشا کہ عرب کا بچہ آپ کے نام سے واقف تھا، ہر چھوٹے بڑے کو اللہ رب العزت نے ابراہیم خلیل اللہ کی ذات سے متعارف و روشناس کروایا ہوا تھا۔
اس لیے یہ قرآن مقدس میں ابتدائی طور پر آپ کا نام ہی لیا گیا، کوئی اور تعارف نہیں کروایا گیا، کیونکہ بچہ بچہ جانتا تھا۔ تو مالک الملک نے اس آیہ مبارکہ میں گویا حکم دیا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم اور میرے محبوب کے غلاموں، ذرا یاد کرو وہ منظر۔ اِذِ ابْتَلَىٰ ابراہیم ربہ، جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمائشوں میں ڈالا، بکلمات، مختلف قسم کی آزمائشوں سے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے وہ ساری آزمائشیں پوری کیں اور صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر اس طرح ثابت قدم رہے کہ قیامت تک آنے والے مومنین کو ایمان اور ایمان کے تقاضوں سے روشناس کر دیا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ماننے والے اس کی راہ میں کتنی ہی تکالیف اور مصائب کیوں نہ آئیں، وہ ہر مصیبت کو، ہر مشکل کو، ہر آزمائش کو بخوشی قبول کرتے ہیں اور اپنے مالک کی رضا کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو بلند مقامات، بلند درجات، عظمتیں، رفتیں، یہ مالک الملک کی سنت ہے کہ وہ چاہے تو بغیر کسی آزمائش کے، بغیر کسی عمل کے کسی کو عظمتوں سے نواز دے، تو یہ اس مالک کی کرم نوازیاں ہیں۔ لیکن اس کی سنت اور طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جن کو عظمتیں دیتا ہے ان کو آزمائشوں سے بھی آزماتا ہے۔ اس لیے مومنین کو یہ حکم بھی دیا کہ تم صرف ایمان لانے پر اکتفا نہیں کرنا ہے، بلکہ ایمان لانے کے بعد بہت بڑی آزمائشیں آتی ہیں، اور صبر اور اللہ کی بارگاہ کے ساتھ تعلق بندگی استوار کر کے ان میں انسان کامیاب اور سرخرو ہوتا ہے۔ اب آپ کو نبوت کے لیے منتخب فرمایا، بلکہ جد الانبیاء بنایا، صرف نبی نہیں بنایا، بے شمار نبیوں کا باپ بنایا، اور اتنی بڑی آزمائشیں ان سے آپ کو گزارا گیا کہ انسان اگر ان آزمائشوں کو جب یاد کرے تو اس راہ میں دی جانے والی بہت بڑی سے بڑی قربانی بھی چھوٹی نظر آتی ہے۔ اتنی بڑی آزمائشوں سے مالک الملک نے اس ذات کو آزمایا۔ جب ہر طرف کفر کا اندھیرا چھایا ہوا تھا، مالک الملک کی بارگاہ سے انحراف کرنے والے ہر طرف موجود تھے، اور تنہا اللہ کا نبی ابراہیم خلیل اللہ کی ذات کی خاطر، اس کی رضا کی خاطر دنیا کفر کے سامنے اکیلا ڈٹا ہوا تھا، اکیلا۔ تو جب ساری آزمائشیں آئیں تو ان آزمائشوں میں مالک الملک نے اپنے اس مقبول بندے کو سرخرو اور کامیاب فرمایا۔ انہوں نے جب ساری آزمائشیں پوری کر لیں تو قال انی جاعلک للناس اماما، تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، یعنی تاج امامت آپ کے سر پر سجا رہا ہوں۔ تو مالک الملک نے
آپ کا تذکرہ کر کے کہ ہم نے اس اپنے مقبول محبوب بندے کے سر پر تاج کرامت رکھا، سب سے پہلے امام، تو ان کو آزمائشوں سے گزار کے تاج امامت پہنایا، تاکہ یہ دنیا کو پتہ چلے کہ امامت کا تاج جو ہے یہ صرف ان کے سروں پر سجایا جاتا ہے جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنے تن من دھن کی بازی لگا دیتے ہیں۔ جب مالک الملک نے فرمایا کہ ہم آپ کو تمام لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، قال ومن ذریتی، تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ باری تعالیٰ میری اولاد میں سے بھی ایسے پیشوا بنانا۔ کالا، تو آپ نے فرمایا ہم کریں گے، لیکن لا ینال عہدی ظالمین، ظالم لوگوں کے لیے ہمارا کوئی وعدہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں سے علماء اسلام نے تصریح کی ہے کہ ان الامام یکون من اہل العدل والاحسان والفضل مع القوۃ علی القیام بذالک وهو الذی امر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ ينازع الامر اہلہ واما آل الفسوق والجور والظلم فلیسوا لہ باہل، کہ امام وہ ہوتا ہے جس کا دامن کبیرہ گناہوں سے داغدار نہ ہو، احسان اور فضل کی صفات سے وہ متصف ہوں، یعنی محسن ہوں اور صاحب فضل ہوں، صاحب احسان ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی ساری ذمہ داریاں بجا لانے کی قوت اور استطاعت و طاقت بھی ہو، اور ان خوبیوں والے صدر مملکت یا خلیفہ یا ریاست کے والی حکمران کے بارے میں ہی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان سے مت جھگڑو، لیکن جو فاسق و فاجر ہوں وہ نہ خلافت کے حقدار ہیں نہ صدارت کے حقدار۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد امامت ظالم لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ آپ کی نسل سے جو عدل و انصاف کے پیکر ہوں گے ان کے سروں پر بھی تاج کرامت تاج امامت سجائیں گے۔ گویا